واقعی عقلمند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے، جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے، اللہ اکبر، ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی، بہترین لوگوں کی مثال بیان کی، تو نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو، یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو۔ اور آقا فرماتے، سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں۔ نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے، جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے، اس کے چہرے پر نہ مارے، اسے بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، سب یہ بڑا دلچسپ واقعہ، سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام، آپ کے جلال کی، آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی، بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے۔ آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے، اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے، ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا۔ حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے، وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی۔ تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا، حضرت عمر نے بلا لیا، کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا، مگر میں آپ کے دروازے پر آیا، آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہے، تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہیں۔ اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا، آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس، چند حقوق ہیں، مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا۔ نمبر دو، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میری کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کرتا ہوں۔ اتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے، ایک غلطی پر ڈانٹتے، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی، ہم غلطیاں نہیں کرتے۔ اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ ایسا نہیں، وہ بھی دل رکھتی ہے۔ ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہوگی، کوئی بات۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو کوئی شخص 10 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا جو 100 بار پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1000 بار درود پاک پڑھنے والا ہوگا، حدیث کا خلاصہ ہے، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، یعنی مرنے سے پہلے اسے جنت میں اپنا گھر بھی دکھا دیا جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی ٹائم اپنی پوری ڈیلی روٹین کا ایسا سیٹ کریں کہ میں نے اس وقت درود پاک پڑھنا۔ دیکھیں نا سوشل میڈیا پر بعض اوقات گھنٹوں ہمارے ریلز دیکھتے ہوئے چیزیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ان میں گناہ ہوتا ہے، ثواب تو دور کی بات، یا تو فضول ہوتی یا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ان عادتوں کو کچھ کم کریں، اس سے جان چھڑائیں اور ذکر و درود کی طرف آ جائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا اور اپنے حبیب علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی ایک سنت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ اس سنت سے بہت سارے لوگ اب دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ اتنی پیاری سنت ہے، بغیر محنت بغیر کوشش کے نیکیوں کا انبار لگ جاتا ہے، اتنی نیکیاں اور آپ اتنے بڑے بڑے انعامات کے حقدار بن جاتے ہیں۔ وہ سنت کون سی ہے میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں، مگر امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک بڑا پیارا واقعہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا۔ مکاشفۃ القلوب بڑی پیاری کتاب۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ آج کے دور میں تو کسی کو گھر میں ملازم رکھنا ہو تو وہ نوکری پہ جاب پہ رکھتا ہے نا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پتہ پہلے غلام خریدے جاتے تھے۔ انہوں نے غلام خریدا۔ اچھا جب غلام خریدا تو غلام کہتا ہے حضور میری 3 شرطیں۔ اچھا بات بڑی عجیب تھی، غلاموں کی شرطیں نہیں ہوتی۔ آپ نے کہا اچھا تم بھی شرطیں لگاؤ گے، بتاؤ کیا شرطیں؟ تو کہتا حضور پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے فرض نماز کے وقت منع نہیں کریں گے، نماز پڑھنے دیں گے۔
اچھا وہ آقا بھی دیندار تھا، نماز نیک آدمی تھا، کہتا ٹھیک ہے مسلمان ہوں، نماز سے کیوں روکوں گا، اوکے، کہتا دوسری شرط یہ ہے کہ دن میں جو چاہے کام لے لیں، رات مجھے آپ چھوڑ ٹھیک ہے مجھے کام دن میں لینا، میں بھی رات آرام کرتا ہوں، تم بھی رات آرام کرنا۔ کہتا تیسری شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں کوئی بھی ایک الگ سے کمرہ دے دیں گے تاکہ میں سیپریٹ رہوں۔ ٹھیک ہے میں نے بھی یہ سوچا تھا گھر میں بہت سارے کمرے ہیں، غلام کا کمرہ ہوتا ہے تو میں کمرہ دے دوں، شرطیں کوئی مشکل تھی نہیں، آقا نے ایکسپٹ کر لیا۔ غلام گھر پر آیا، بڑا محنتی غلام تھا، دن میں کام کرتا، رات اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن آقا چلتے چلتے اس کے کمرے کے پاس سے جب گزرا تو دیکھا عجیب منظر ہے، کمرے کی چھت کھلی ہوئی ہے، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کو رو رو کر یہ عرض کر رہا ہے کہ میرے مولا میں غلام ہوں، دن میں میری ڈیوٹیز ہیں، اگر یہ کام نہ ہوتا تو میں دن بھی تیری عبادت کرتا، رات بھی تیری عبادت کرتا۔ آقا بڑا حیران ہوا کہ یہ میرا غلام کیا چیز ہے، ایسی عبادت، ایسا نور اور ایسی گفتگو۔ اگلی رات ہوئی تو اپنی بیوی کو لیا کہ چلو میں تمہیں ایک منظر دکھاتا ہوں، اپنی زوجہ کو لے کر غلام کے کمرے کے پاس گیا، پھر وہی منظر، چھت کھلی ہوئی، آسمان سے نور برس رہا ہے، غلام سجدے میں وہ ہے اور اللہ سے باتیں ہیں، بڑی کیفیت۔ جب یہ منظر دیکھا تو وہ میاں بیوی بھی آنسو بہانے لگے، وہ بھی رونے لگے کہ یہ کیسا غلام ہے۔ صبح ہوئی تو غلام کو آقا نے بلایا اور کہا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تمہاری رات کی عبادت ہم نے دیکھ لی ہے، تم اللہ سے یہی کہہ رہے تھے نا کہ یا اللہ میں مجبور ہوں، اگر دن میں بھی فارغ ہوتا تو تیری عبادت کرتا، رات میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، تو ہم میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم آزاد ہو، جاؤ دن میں بھی عبادت کرو، رات میں بھی اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا ہماری جگہ کوئی ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا کہ چلو یار انعام مل گیا، غلام کو آزاد ہونا بڑی نعمت تھی، مگر وہ غلام دراصل وہ آقا بننے کے قابل تھا، وہی آقا تھا، وہ بڑا کمال کا بندہ تھا۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، جب آقا نے کہا نا مجھے پتہ چل گیا تم رات کیا کرتے ہو اور اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو وہ غلام اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا صاحب السر ان السر قد ظہر، اے راز رکھنے والے مولا، اے صاحب راز تو کھل گیا، ولا اريد حیاتی بعد مشتہرا، اے اللہ میں اب راز کھلنے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اور یہ کہا اور اس کی روح نکل گئی، اس زمین پہ باڈی آتی ہے اور وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلام، اب غور کیجیے، اس واقعے سے بہت سارے لیسن ملیں گے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ نبی پاک کی سنت بیان کرنی ہے، وہ سنت کون سی ہے؟ وہ سنت ہے ذکر الہی۔ میرے آقا خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے، کتنا ذکر کرتے تھے، آپ کو میں اندازہ کرواتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ نبی پاک سونے سے پہلے اللہ کا ذکر، جاگنے کے بعد اللہ کا ذکر، کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر، کھانے کے بعد اللہ کا ذکر، پیارے آقا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کا ذکر، گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، قدم قدم پر اللہ کا ذکر۔ کیسے؟ یہ سب چیزوں کی دعائیں ہیں نا، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے سے پہلے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، سرما لگانے کی دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ ذکر الہی ہے نا، اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ نبی پاک قدم قدم پر اللہ کو یاد کرتے، سورج گرہن کی دعا، چاند گرہن کی دعا، بارش برس رہی ہے پھر دعا، بادل گرج رہے پھر دعا، قدم قدم پر دعائیں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج بتاؤ پورا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ غلام کتنا اللہ کا ذکر کرتا تھا، رات بھر اللہ کی عبادت ہے، اور تمنا کیا ہے؟ مولا دن بھی مل جاتا تو دن بھی تیری عبادت کرتا، دن بھی تجھے یاد کرتا، دن بھی تیرا ذکر کرتا۔ ذکر الہی پر میں انشاءاللہ آگے بات کرتا ہوں، مگر اس واقعے سے ایک اور بڑا کمال کا میسج مل رہا ہے۔ اس غلام کی عبادت لوگوں کو پتہ چل گئی، اس کا راز کھل گیا۔ وہ کہتا ہے مولا اب جینا نہیں ہے، میں تو عبادت تیرے لیے کرتا تھا نا، میں جانتا تھا مالک تو جانتا تھا، تو لوگوں کو پتہ چلا۔ اب بتائیں ہمارا کیا؟ ہم تو عبادت بہت سارے لوگ کرتے ہی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ رب دیکھے اور کوئی نہ دیکھے، اور ہماری اکثریت ان کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ دنیا دیکھے میں نے کیا کیا۔ نیکی کر دریا میں ڈال، بچپن میں سنتے تھے، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، جو کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے، جو نیکی ہے سب کو بتانا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو نا کیوں جی چاہتا ہے کہ میری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے۔ پتہ ہے اخلاص کی تعریف کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں واٹ از دا میننگ آف اخلاص؟ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے۔ بتائیے نا، اس طرح اپنے گناہ، کوئی ہے جو یہاں یہ چاہتا ہو میرے گناہ سب کو پتہ چل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا، مگر نیکی سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ نہیں، کچھ نیکیاں تو ایسی کیجیے نا جو فقط میں جانوں، میرا رب جانے۔ میں نیکی کرنے کے بعد مجھے کیوں خیال آتا ہے کہ یار سامنے والے کو پتہ تو چلے میں حاجی ہوں، میں حافظ ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے یہ نیکی کی ہے، میں نے فلاں کام کیا، وائے کیوں؟ اگر دل میں تمنا یہ ہے کہ لوگوں کی واہ واہ ملے گی تو
تو پتہ ہے اس کو ریاکاری کہتے ہیں، اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا حدیثوں میں، چھوٹا شرک۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی ذات و صفات پہ یا تو کسی کو شریک ماننا یا کسی کو معاذ اللہ کی طرح عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب اس کو شرک اصغر کیوں کہا گیا کہ بندہ پڑھ تو نماز رہا ہے، رکھ تو روزہ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر دل میں تمنا ہے کہ لوگ راضی ہو جائیں، ہیں لوگ خوش ہو جائیں۔ نیت کیا ہے؟ نیت رب کو راضی کرنے کی نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کی۔ اب ہم چیک کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان ہمارے اندر یہ وبا داخل کر چکا کہ پہلے تو نیکی نہیں کرنے دیتا، لیکن نیکی کر لے تو پھر چھپانے نہیں دیتا، پھر بچانے نہیں دیتا، پھر ایسے ایسی باتیں دل میں لاتا ہے کہ اس کو بھی بتا دے، اس کو بھی بتا دے۔ ہمارا جی کیوں چاہتا ہے ایک ایک نیکی کی تصویر ہم نے لگانی ہے تاکہ لوگ دیکھیں میں نے یہ چندہ دیا، یہ راشن دیا، یہ فلاں کام کیا۔ میں ویسے آپ کے دل کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ تو چیک کیجئے، یہ میرے لیے بھی سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، کہ ہماری ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو صرف میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، اکیلے کو پوچھئے کہ ایسا کیا میں نے کیا ہے نیکی کا کام جو اور کسی کو نہیں پتا، میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے زمانے کے کچھ بزرگان دین ایسے ہوتے تھے کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مگر ان غریبوں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کون مدد کر رہا ہے۔ بعض اوقات تو بزرگوں کا انتقال ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں یار وہ ہر مہینے مدد آتی تھی، راشن آتا تھا، اب نہیں آ رہا، تو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں بزرگ کا وصال ہوا ہے، وہ ہر مہینے مدد کرتے تھے، مگر کبھی انہوں نے نہیں بتایا، پتہ لگنے بھی نہیں دیا۔ اور آج ہم کسی کی مدد کریں تو اس پر احسان جتاتے ہیں، یاد ہے نا میں نے مدد کی تھی، بھول تو نہیں کہ تیرا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہر مہینے احسان جتا رہے ہیں، ہر مہینے اس پر روب جھاڑ رہے ہیں۔ نہیں میرے پیارے سے نیکی کیجیے مگر اللہ کے لیے، کچھ ایسی تلاوت، کچھ ایسے نوافل۔ آپ دیکھیں نا تہجد بندہ کب پڑھتا ہے؟ رات کو پڑھتا ہے، بعض اوقات اکیلے میں پڑھتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا سو رہی ہے، آپ تہجد پڑھ رہے، کیا کمال کا یہ کام ہے کہ میں جانوں رب جانے۔ مگر شیطان کو صبر نہیں آتا، وہ کہتا ہے اس سے تہجد پڑھ لی تو جنت میں چلا جائے گا، اب اس کی تہجد کیسے خراب کروں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ ایسا کرو دوسروں کو بتاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ صبح اٹھ کے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ اب کچھ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یار آج بہت تھکا ہوا، خیریت کیوں تھکے؟ وہ میں تہجد سے اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس اس نے یہ کہنا ہے کہ ساڈے دل وچ ٹھنڈ پی گئی کہ انہاں نوں ساری تہجد دا پتہ چل گیا۔ پتہ تو چل گیا، ڈیلیٹ بھی ہو گیا بھائی، کیوں پتہ چل گیا؟ کیوں بتانا؟ اللہ کرے یہ بات اس غلام کے اس واقعے سے کیسی بات سیکھنے کو مل رہی ہے۔ مالک کو پتہ چل گیا، حالانکہ اس نے نہیں بتا، ہم تو بتاتے ہیں، اس نے بتایا نہیں تھا، یہ تو چھپ چھپ کر رہا تھا، مگر پتہ چل گیا تو کہتا ہے مولا اب راز ہی کھل گیا تو اب جینے کا کیا فائدہ ہے۔ غلام تو نہیں کہوں گا، اس آقا کے صدقے اللہ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اچھا اب بات کرتے ہیں سنت رسول، ذکر الہی کی۔ کیسا کمال کا کام ہے یہ ذکر الہی۔ اللہ کریم کس طرح قرآن مجید نے ہمیں ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ کو اتنا یاد کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ بس اللہ کی یاد کرتے رہا کرو، ذکر الہی کرتے رہا کرو۔ ہے مگر ہمارا حال کیا ہے کہ زبان فضول باتیں تو کرتی ہے مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہمارے بزرگ کیسے ذکر کرتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی کا نام سن، رضی اللہ عنہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا ذکر الہی کرتے تھے، ایک بار نائی کی دکان پر گئے، مونچھیں ترشوانے، تو نائی کہتا ہے حضرت تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں ورنہ آپ کی ہونٹ پہ کٹ لگ جائے گا، مونچھیں کاٹ رہا ہوں ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ذکر کرتا رہوں گا، تم اپنا کام کرو، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹ جائے، میں نے ذکر نہیں چھوڑا۔ اتنی دیر کے لیے بھی ذکر الہی نہیں چھوڑنا ہوتا تھا۔ ایک بزرگ تھے اور کبال کے بزرگ تھے، حضرت سری سکتی سے مروی ہے کہ میں حضرت جرجانی کے پاس گیا تو ستو دیکھے، وہ ستو پی رہے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے، تو میں نے کہا حضرت روٹی آپ کیوں نہیں کھاتے، ستو کیوں پیتے؟ وہ کہتے میں نے کیلکولیشن کی، روٹی کھانے میں اور ستو کھانے میں 90 تسبیحات کا فرق ہے۔ میں اگر ستو پیتا ہوں تو پیٹ پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر میں روٹی کھاتا ہوں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ 90 تسبیحات میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں، اس کی 40 سال ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی۔ یار کمال بات تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، نیکیوں کا انبار تھا، مگر اور نیکیاں چاہیے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا نا اجر کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے ذکر الہی کا اجر کیا ہے؟ ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنی دیر لگی؟ 10 سیکنڈ، مشکل سے 3 جملے کہے 10 سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ 10 سیکنڈ میں آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں؟ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر پسینہ بہائے، بغیر کوشش کیے، بیٹھے بیٹھے 10 سیکنڈ میں 3 جملے کہے، کیا کمایا پتا ہے آپ نے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جائے،
ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت، ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 3 جنت میں درخت لگا لیے۔ اچھا یہ تو چونکہ نبی پاک کی حدیث ہے ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن دنیاوی اسکیم ہو تو آج اگر اعلان کر دوں کہ بھائی یہ فیضان مدینہ میں آپ سب بیٹھ جائیں، آج فجر تک جو جتنی بار سبحان اللہ کہے گا اتنے 1000 روپے ملیں گے۔ بندہ کہے گا حضرت فجر تک کیوں، آپ کہیں 2-3 دن بیٹھ جاتے ہیں، موبائل بند، تسبیح ہاتھ میں، ہر سبحان اللہ پر 1000 روپے، 100 سبحان اللہ پہ لاکھ روپے، اوئے ہوئے آج تو امیر کروڑ پتی ہو کے جاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ سبحان اللہ کہنے پر 1000 روپے زیادہ قیمتی ہیں یا میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے؟ تو پھر کیوں نہ ہم جنت میں درخت لگانے کا سامان کریں، ہم کیوں نہ اللہ کو راضی کرنے کا اور اپنے لیے آخرت کا سامان کریں۔ اور ذکر والے کتنے اللہ کو پسند ہیں، ایک بڑی کمال کی حدیث حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ محفل نور سجی ہوئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ حضور یہ بتائیے کہ جہاد میں سب سے عظمت والا زیادہ کون ہے؟ جہاد کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، بہت سارے صحابہ لڑتے تھے اللہ کی راہ میں، تو حضور ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتا ہے وہ زیادہ عظمت والا۔ اب بات سمجھ رہے، یعنی سب جہاد کرنے والے کمال کے ہیں، مگر ان میں جو ٹاپ پہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی کہتے ہیں حضور روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون؟ روزہ دار تو لاکھوں کروڑوں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا سب سے عظمت والا ہے۔ سعد بن معاذ فرماتے ہیں وہ صحابی اسی طرح سوال کرتے رہے حضور نمازیوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے یا رسول اللہ، زکات دینے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ ایک ایک عبادت کا سوال کرتے رہے، آقا سب کے جواب میں یہ فرماتے رہے اکثرہم للہ ذکرن، یعنی جو اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ اس کیٹیگری میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر تھے، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، وہ حضرت عمر سے کہتے ہیں اے عمر یوں تو ذکر الہی کرنے والے ساری بلائیاں لے گئے۔ تو نبی پاک نے جب یہ سنا تو کہا ہاں اے ابو بکر بات ایسی ہی ہے، جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے وہ ساری بھلائیاں ہی سمیٹ لے گا۔ یعنی ٹاپ آف دا لیول اگر کچھ لوگ ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ ذکر الہی کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم کتنا ذکر کرتے ہیں، ہماری زبان پر کتنا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ظاہری حیات میں جو آخری ملاقات ہوئی نا، تو میں نے نبی پاک سے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں حضور کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے والا؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان ذکر اللہ سے تر ہو، سب سے افضل عمل۔ ٹھیک ہے نا؟ اب مفتی احمد خان نعیمی کے تحت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ پورا دن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر مختلف انداز سے کرتا رہے۔ موت کے آنے کا تو پتہ نہیں نا، ملک الموت تو کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو وہ جب بھی میری روح قبض کرنے آئے میں اللہ کی یاد میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ کبھی اکیلے میں سوال کرنا پڑے آپ سے، کسی کو نہیں پتا، دنیا میں کسی کو نہیں پتا، بس میں جانوں میرا رب جانے۔ ثواب تو اس سے ہی لینا ہے، جنت میں تو اسی نے مجھے داخل کرنا ہے اپنے کرم سے، میں کیوں دنیا والوں کو بتاؤں؟ اچھا پھر اخلاص، ریاکاری کے اگینسٹ کیا ہے اخلاص؟ اخلاص کی تعریف پتہ کیا ہے؟ آئے ہائے علماء بھی کمال کرتے ہیں، ایک جملے میں اس گلی مکا دیتے ہیں، کہتے اخلاص کی تعریف یہ ہے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے میری خطائیں پتہ چلیں کہ میں نے کل کیا گناہ کیا، پرسوں کیا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، کسی کو میری خطا نہیں پتہ چلنی چاہیے، ہم چھپاتے ہیں، مگر نیکیاں سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ سمجھو اس وار کو شیطان کی۔ تیسرا عمل میں نے بتا دیا آپ کو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں۔ اگر میں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کروں یا ایک بات کہوں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں؟ ایک مسلمان اپنی دنیا کیسی دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کیسی دیکھنا چاہتا ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ دنیا میں کیا چاہتا ہوں، موت کے وقت کیا چاہتا ہوں، قیامت کو کیا چاہتا ہوں۔ اور اب میں آپ کو
کچھ مختلف حدیثوں کا یوں سمجھیے کہ مجموعہ کہہ لیں، عطر کہہ لیں، اس کا خلاصہ کہہ لیں میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، تقریباً ہر ہی میرے جملے کے پیچھے کوئی حدیث یا کوئی روایت ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے۔ میں جو کہتا جاؤں دل خوش ہو کے سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے آپ درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچیں تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو درود پاک پڑھیے، بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے میری قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے، قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، بلکہ سنیے آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے، خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے۔ مجھے بتائیے کچھ اور بچ گیا ہے زندگی میں؟ اور کچھ چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچوں، بیماریاں اتر جائیں، ٹینشن ریلیز ہو، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ہو اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں۔ اس کے علاوہ تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے۔ اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں ہیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں، پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے۔ اگر درود پاک کو ہم اپنا، اس کو کہتے ہیں کہ چابی ہے، یہ اٹ از اے کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے، تو پلیز درود پاک کو حرز جاں بنائیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا اس درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بلکہ وہ شاعر بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہے انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں، چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں۔ نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی، قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں، ہے نا۔ گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے، بعض اوقات ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے، پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے، زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے ہمارا کانشیس لیول بھی، جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہماری نیکیوں کی، ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے، کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں، اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے پھر اب اگلا بار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے، اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے۔ ذرا اس کو ایک میں آپ کو یہ سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا۔ کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی، ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں، پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے، اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں۔ اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے، مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا۔ اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا۔ کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے، کوئی باہر کا کھانا کھائے، مگر کہتا نہیں، بچی والے پیسے ڈالنا۔ اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا۔ 20 ایئرز، 20 سال گزر گئے، صندوق بھر گیا۔ اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا، اب بچی بھی بڑی ہو گئی، تو اب تو اس کی شادی کرنی ہے۔ اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا، سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے۔ جیسی صندوق کھولا نا، اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا، اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا، اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی۔ مجھے صحیح بتائیں، اپنے آپ کو اس کی جگہ رہ کر سوچیں کہ جس نے 20 سال تک اپنے پیٹ کاٹ کر، اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی بچی کے لیے پیسے جمع کیے، اور جب 20 سال بعد اس کو خرچ کرنے کا موقع آیا
اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی یار، سب ختم، اب میں کہاں سے لاؤں گا؟ یہ تکلیف یقیناً بہت زیادہ ہے، مگر میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں نا، دیکھیے 20 سال بعد بھی کسی سے پیسے کو ادھار لے سکتا ہے نا، دوبارہ کما سکتا ہے، کچھ نہ کچھ سولوشن کر سکتا ہے، مگر اس شخص کی مایوسی اور اس شخص کی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ جو شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہا، رمضان میں روزے رکھتا رہا، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، بہت بار شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، وہ لڑتا رہا شیطان سے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے، جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو تو اسے امید ہوگی کہ میرے پاس حج ہیں، عمرے ہیں، نمازیں ہیں، سجدے ہیں، تلاوت ہے، روزے ہیں، اور جب بارگاہ الہی میں اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نل اینڈ وائڈ، ڈیلیٹڈ، سوچئے اس دن اس کی شرمندگی، حسرت کا عالم کیا ہوگا؟ اس دن تو کوئی چانس بھی نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ نہیں کیا کر لے، ادھر تو دوبارہ کما سکتا ہے وہ شخص، مگر قیامت کے دن ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن، مولا علی فرماتے ہیں نا یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو، قیامت کا دن عمل کا نہیں، جزا کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا، تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے، تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میرے اعمال ہی برباد ہو گئے، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں؟ نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، کوشش کر کے یہ اعمال کیا، آج کے دور میں نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں کہ آج کے دور میں واقعی نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن آپ اتنی مشکل سے نیکی کر بھی رہے ہیں، مگر اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں، آپ کو پتا ہے کہ چور کیسے چوری کر کے جا سکتا ہے آپ کی نیکیوں کو؟ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے، اور اب آپ سوچ دوبارہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی بتائیں تو صحیح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد؟ میں قرآن و حدیث سے آج آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے رکھوں گا، کچھ کام ایسے رکھوں گا کہ جس کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے جس کو کہیں کہ اہم ترین معاملہ پتہ کیا ہے؟ کہ انسان کا ایمان چل جائے، جس کا ایمان چلا جائے نا اب اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے، چاہے اس کی زندگی سجدوں سے بھری ہوئی ہو، چاہے اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں، ساری زندگی روزے رکھے ہوں، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بات قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے، رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب اس کا ترجمہ سنو، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا، دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ مسلمان ہو کے کافر کیسے ہو سکتا ہے، ایمان والا ہو کے ایمان سے کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے، the most growing religion on earth۔ اس پوری کائنات میں سب سے تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں، مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی، 4 کیٹیگریز، 4 قسم بیان کی نبی پاک نے۔ فرمایا ایک پہلی قسم وہ ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں، ایمان والی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے، کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے، ایمان والی زندگی دی ہے، اللہ ایمان والی موت عطا فرمائے۔ لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں، اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ جو غیر مسلموں کے پیدا ہوتے ہیں، کفر والی زندگی گزارتے ہیں، کفر پر بھی مر جاتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، کافروں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے نا۔ کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کافر تھے نا، غیر مسلم تھے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، بڑی اچھی بات ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے، دعوت اسلامی کے طریقہ کار میں بھی شامل ہے، ہمیں بھی جانا چاہیے، مریض کی عیادت سنت ہے۔ تو وہ لوگ عیادت کرنے گئے تو برابر میں بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم وہ بھی لیٹا ہوا تھا، علاج کروانے آیا تھا۔ جب وہ واپس جانے کے اس نے اشارہ کیا ادھر آئیے گا، وہ ادھر گئے تو تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ امامہ تھا، کہا مسلمان ہیں۔ کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا، اس کو دیکھنے آئے۔ اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7 8 10 منٹ بات چیت ہوئی، اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں۔ اسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، مگر اس سے بڑھ کر
جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا، سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں، پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں، پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں، اسلام والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں یار، ایسے اس کی بھی فکر کرنی ہے، اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے، اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی، قرآن کی آیت سن لی، صحابہ نے بھی سنی، اولیاء نے بھی سنی، خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے میں دین ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے، اگر nobody care about it، بات بھی نہیں کرتا کوئی. اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا. اچھا اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، ایمان بڑی سینسیٹیو چیز ہے. اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے. اچھا پھر شیطان ہے نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، 50 سال کا تو ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں. جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال کوئی بے ایمان رہا، غیر مسلم رہا، صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے، مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا، مگر دل سے کہا. 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف، ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے معاذ اللہ، اللہ کی توہین کا، اللہ کے نبی کی توہین کا، اسلام کی توہین کا، جس سے کہ اس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے. تھنک بیفور یو ٹاک، بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں. یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا؟ تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے. اب اس میں بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں، فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شو ایسے بنائے گئے، یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق. ہماری لمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری. لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہوتی ہے، بھائی ریڈ لائن مسلمان کی ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ایک حد ہے ہماری نا، ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے. دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مگر ہم اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیں شیطان تو چاہتا یہی ہے. الٹیمیٹ گول پتہ شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں. وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے، آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کس طرح کا ایمان چھین لو. اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا، اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، وہ ہے گناہوں کی عادت. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے. پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا. میں آخری بات اس موضوع پہ کر لوں تاکہ اگلے عمل کی طرف جاؤں، ورنہ یہی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میں پورا بیان اس پر کروں، اور کرنے چاہیے ایسے بیانات کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے. کہ اب آپ غور کریں، شیطان جو ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے. شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی، سو جا، رضائی اوڑی اور سو گیا. صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا. فائٹ ہوئی، شیطان جیت گیا. دوپہر ہوئی، ظہر نہیں پڑھنے دی، شیطان جیت گیا. مارکیٹ میں گیا،
بے پردہ عورت گزری، شیطان نے کہا دیکھ لے، دیکھ لیا، شیطان جیت گیا۔ موبائل اٹھایا، حرام دیکھ لے، بری ویب سائٹ دیکھ لے، دیکھ لی، شیطان جیت گیا۔ کاروبار کرنے لگا، شیطان نے کہا جھوٹ بول دے، جھوٹ بولا، شیطان جیت گیا۔ دھوکہ دے دے، دھوکہ دیا، شیطان جیت گیا۔ سود کما لے، سود کا کام کیا، شیطان جیت گیا۔ جس سے روز شیطان جیت رہا ہے، مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے، مسلمان درست نہیں ہے، اللہ کا کلمہ مت پڑھ۔ جو روز شیطان کی مان رہا ہے، کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے۔ اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے، سردی کے دن ہے، جی چاہتا ہے نہ اٹھوں، شیطان کہتا ہے سو جا، کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، وہ فجر ادا کرتا ہے، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام دیکھ، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑے پیسے اس کام میں، وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے، شیطان کو ہراتا ہے۔ بے پردگی سے اسے بچاتا ہے، وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ۔ یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی، یاد رکھو۔ اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا، انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا، وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا، ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ جاگ رہا ہے، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، باریک حملے کرتا ہے۔ تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ۔ اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا۔ تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ آپ بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا، نبی پاک کی دعائیں پڑھیں، ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا، ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا۔ ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، بڑا بنگلہ مل جائے، نوکری مل جائے۔ میں نہیں کہتا اللہ سے بس مانگو، اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے؟ مگر آخرت بھی تو مانگو نا۔ قرآنی دعاؤں کو پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر فوراً کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آگے وقنا عذاب النار، ہمیں عذاب جہنم سے بھی بچا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور عمل، اللہ اکبر، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سناتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے۔ اچھا، حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ نے لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر، تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ختم نا، خاک ہو جائے گی۔ یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے؟ سارا دن نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے۔ یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے۔ اور حسد، اللہ اکبر، آج اتنا عام ہو چکا ہے، ہر دوسرے آدمی کو دوسرے سے حسد ہے، بلکہ بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جیسے سرکہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ اب سرکے کو شہد میں ڈالے، شہد کا کیا حال ہوگا؟ تو بھائی یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے، مگر آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں، میں نے کہا نا یہ لڑائی جاری رہے گی، اس بیان کے دوران بھی شیطان ساتھ چل رہا ہوگا۔ کسی کے ذہن میں سوال کر رہا ہوگا، یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ وہ آپ کو کلیریفائی کر رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ نہیں، ایسے نہیں شیطان کو حملہ کرنے دیں گے، آج مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو کچھ سمپٹمز بتاتا ہوں، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ پہلے تو حسد کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لو۔ حسد کی تعریف یہ ہے، the definition of jealousy، کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت چھین کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے۔ یہ حسد ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام۔ حسد کی جائز صورت بھی ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو ہماری اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ کہے اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں جائز ہے۔ لیکن جو دوسری والی سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، پہلے تعریف پتہ چل گئی، اب کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، چیک کر لیتے ہیں، اگر ٹھیک ہے میرے اندر نہیں تو پھر صحیح ہے، پھر تو اللہ کا شکر ہے میرا دل صاف ہے، اگر گڑبڑ ہے تو پھر علاج بھی بتاؤں گا۔ اب پہلے تو لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا، چیک کیجئے آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے،
اچھا یہ ایک اور پہلے بات بتا دوں، حسد جو ہے نا ہوتا ہی اس سے جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے تعلق نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا. ہمیں فیصلہ آباد میں رہ کر برازیل کے کسی شخص سے حسد نہیں ہو سکتا، ہم جانتے ہی نہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. حسد کس سے ہوگا؟ یا تو کسی دوست سے ہوگا، یا کسی رشتہ دار سے ہوگا، یا اپنی فیلڈ کے کسی بندے سے ہوگا. آپ کاروبار کرتے نا، کسی کاروباری اپنے کسی کاروباری سے ہو جائے گا، اپنے کسی رشتہ دار سے ہو جائے گا، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی قریب پڑوسی سے ہو سکتا ہے، جس کو آپ جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے نا، آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں. اب چیک یہ کرنا ہے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو باؤنڈری بتا دی. اب میرا لیبورٹری ٹیسٹ کہہ لیں، مدری لیبورٹری ٹیسٹ کرتا ہوں. اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں. اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں، مجھے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. پہلا سوال، دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے، یا عورت بھی ہو سکتی ہے، رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے، یار جب بھی اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا، نعمت ملتی ہے، ترقی ملتی ہے، دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، تو مجھے پرابلم ہوتا ہے، مجھے مزہ نہیں آتا. پہلا سوال اپنے دل میں جواب رکھیے گا، مجھے بھی بتائیے. دوسرا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف میرے سامنے ہوتی ہے تو مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں کوئی اور بات کرو نا یار، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے سامنے کسی کی تعریف کرتے ہیں، وہ بھائی نہیں یار ان کا کاروبار بہت آگے بڑھ گیا، یار وہ تو بڑے مشہور ہو گئے، ہاں ان کو تو بڑے لوگ عزت دیتے ہیں، یار اس کی بات چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو. اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے اور یہاں پین فیل ہوتا ہے، میں بات بدلتا ہوں. This is the second question. ٹھیک ہے، یہ دوسرا ٹیسٹ ہے. اب تیسرا ٹیسٹ ہے، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہو جائے، بدنام ہو جائے، اس کا پیسہ برباد ہو جائے، معاذ اللہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، اس کا گھر تباہ ہو جائے، یا اس کے گھرانے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اس کی فیملی تتر بتر ہو جائے، تو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے، ہاں یار اب مزہ آیا، ہاں میں تو چاہتا یہی تھا یہ برباد ہو جائے. These are the 3 symptoms. یہ 3 سوال ہیں آپ سے، جواب مجھے کوئی نہ دے، اپنے دل سے پوچھو. اگر کسی کے بارے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کیفیت ہے نا، تو پھر حسد اور کس کو کہتے ہیں؟ جناب آپ بیمار ہو چکے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے نا آپ کے ٹیسٹ کے بعد شوگر ہو گئی ہے بھائی، بلڈ پریشر ہو گیا، ہوں احتیاط کرو، تو تسی ہوں احتیاط کرو، تواڈے دل وچ حسد آ گیا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کا جواب ہاں میں آ رہا ہے، اور کوئی بندہ یا کوئی رشتہ دار عورت یا فیملی کا کوئی ممبر ذہن میں آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے اتنا مکار ہے شیطان، بہن کو بہن سے حسد کرا دیتا ہے. جیسے ایک بہن خوشحال ہے اپنے سسرال میں، دوسری بیچاری غریب ہے، اب اس کے دل میں ڈال دے گا یہ ترقی کر رہی ہے، میں پیچھے رہ گئی، برباد نیکیاں. اچھا جس سے حسد کر رہے ہیں نا ہم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ایک اور بات سن لینا، حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد ہو گیا تو جل خود ہی رہا ہوں میں، اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا، وہ ترقی کیے جا رہا ہے، نہ رات کو نیند آ رہی ہے، اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں، دل الگ جل رہا ہے. قیامت کی آگ تو الگ ہے، ابھی سے دل جل رہا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. حسد کے دنیاوی سمپٹمز بتاؤں آپ کو، ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں آ کر کان میں کہتے ہیں، کبھی پرچی دیتے ہیں، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ہے، میں سوچتا بہت ہوں. جس کو بھی یہ پرابلم ہے نا چیک کر لے، اس نے کسی نہ کسی کا حسد پالا ہوا ہے، کیونکہ وہ ترقی کیے جا رہے ہیں، تمہاری نیند اڑتی جا رہی ہے، تم سوچتے اس کے بارے میں ہو، پرابلم ہوتی ہے یار، ایک اور فیکٹری، ایک اور بنگلہ لے لیا، ایک اور کوٹھی لے لی، ایک اور گاڑی لے لی. ارے بھائی لے لی تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ چین نہیں لینے دیتی بندے کو. یہ سوچئے گا، یعنی اس کے دنیاوی نقصان بھی ہے نا، میں اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہو گیا، میں اپنی لائف سے ڈسٹرب ہو گیا کیونکہ میں نے کسی کا حسد دل میں پال لیا. یار اس کو تو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، آج یہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا، اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی، میں بھی تو ایک. اچھا یہ پتہ ہے صرف عام لوگوں میں نہیں، یہ علماء میں حسد ہو جاتا ہے، نعت خوانوں میں آپس میں حسد ہو جائے گا. جو جس فیلڈ کا ہوگا نا، ہم جس فیلڈ کے ہمیں اپنی فیلڈ والے سے حسد ہو سکتا ہے. اچھا اس کا بیان اتنا اچھا ہو گیا، اس کی آواز اتنی اچھی ہو گئی. شیطان مردود کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے اس سے حسد ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزوں سے حسد ہوتا ہے، دولت سے، شہرت سے، خوبصورتی سے، طاقت سے، اقتدار سے، کوئی بھی نعمت ملے. اچھا اب سمر ٹیسٹ ہو گیا، لیبورٹری ٹیسٹ کا رزلٹ اپنے پاس ہی رکھیے گا، ٹھیک ہے. اب خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی کو اگر حسد ہو گیا ہے تو اس کو کلیریفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں، اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ مجھے حسد کس سے ہوا ہے. اچھا حسد کس سے ہوا اور کیوں ہوا ہے؟ کسی کے مال سے ہو جاتا ہے، کسی کی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے، کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے، واٹ ایور کوئی ریزن ہوگا نا، وہ ریزن پہلے آپ ریئلائز کر لیں. پہلا طریقہ یہ ہے، پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے، میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے، دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے. ایک تو دعا ہے، اللہ کریم ہے، قبول فرما لے گا تو دل پاک ہو جائے گا. دوسرا دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے، اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. اس کی شہرت سے پرابلم ہے، اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل، یہ اینٹی بائیوٹک ہے، علاج ہو رہا ہے نا. اب آپ جب کسی کے دعا کریں گے نا، یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی، تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا لگنی تھی فیکٹری. تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا، کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے. حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی.
ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے مولانا صاحب نے کہا اور گل خراب ہو جائے گی، تو بتانا نہیں اس کو، ہاں وہ بتایا چلے اس کو۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ، جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم مجھے ہے، ٹھیک مجھے ہونا ہے، اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے، بدگمانیاں کر رہا ہے، ہمیں اپنا علاج کرنا ہے، میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، ایک تو نیکی ہوئی نہیں، ہوئی تو بچائی نہیں۔ تو دو باتیں ہو گئی آج کے بیان میں، ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا۔ ایک اور عمل بڑا خطرناک اور اس کو شرک اصغر کہا گیا، اور وہ بڑا باریک ہے، شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا، اور وہ ہے ریاکاری۔ اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا۔ بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں نا، پتا تو چلے میں نے کیا کیا ہے، یار کمال ہے، اتنا چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں، اتنے سجدے کیے، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جاتی جتنے نفل پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اب نیکی کر، پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے۔ تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے، یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے۔ اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، اگین وہی والی بات، باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں، ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے، انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو۔ اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا تھا نا، جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر۔ ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا، کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے۔ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی، حدیث کا خلاصہ ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، لڑتے شہید ہو گیا، جان دے دی تیری بارگاہ میں۔ یعنی آپ سوچو یار جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا، مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، مجاہد کہا جائے، تجھے کہہ لیا گیا اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ شہید جہنم میں کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا، شہرت کی تھی، لوگوں کو پتا چلے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا، اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں غور سے سنو، وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا، کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا، میں خلاصہ کہہ رہا ہوں میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے، اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال۔ دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا، بس اب جہنم میں جاؤ۔ تیسرا قرآن کا قاری لایا جائے گا، علم سکھانے والا لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی، وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی، میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا، تیرا دین پڑھاتا تھا، قرآن پڑھاتا تھا۔ فرمایا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، قاری کہا جائے۔ فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال۔ کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کرے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہو، اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا، اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں، ڈیلیٹ کیسے کرواؤں، ضائع کیسے کرواؤں۔ ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں، ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا، معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا، سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، سرکار نے بڑا کرم کیا ہے، تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے، تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں، تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو فلاں بھی۔ بندہ کہے ایسا کس نے پوچھا تھا یہ سب آپ سے؟ ہم نے طبیعت پوچھی تھی آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی۔ اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے، اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے، تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے، آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے، آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں، اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں۔ مجھ سے یہ کیوں؟ دیکھیں مجھے بتانے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کا کہیں لاس تو نہیں ہو گیا۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں کیا ہیں؟ ہم سوچیں تہجد تو اکیلے بھی پڑھتا ہے نا بندہ، لیکن کبھی ہم نے پڑھ لی تہجد، اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سامنے والے کو کیسے بتاؤں کہ تہجد پڑھی ہے؟ بس یار آج بہت تھکا ہوا ہوں،
خیریت کیوں تھکے ہیں حاجی صاحب؟ وہ الحمدللہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا۔ اچھا تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ اور دل وچ ٹھنڈ پی گئی، اینو پتہ چل گیا اسی تہجد گزارنے اور نہیں بلو ٹک آتا ہے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو، ہمیں لگتا ہے میری عبادت اس کو ریسیو ہو گئی اور ساڈے دل وچ ٹھنڈ پی گئی، اور اللہ کے بندے ریسیو بھی ہو گئی اور ادھر سے ڈیلیٹ بھی ہو گئی۔ کیوں بتانا؟ میں جانوں میرا رب جانے، یہ سمجھو بات کو، یہ بڑی باریک شیطان کا وار ہے۔ مسجد میں چندہ دے، امام صاحب کو اسپیشل پرچی جاتی ہے، ذرا حاجی صاحب کے لیے اعلان کریں، ذرا کولر لگایا حاجی صاحب نے، مسجد کے پنکھے فلاں حاجی صاحب نے لگایا، قالین فلاں حاجی صاحب نے۔ کیوں آپ قالین لگا دیں، رب ثواب دینے والا ہے۔ میں ہر کسی اگین میں دیکھیں ہر اپنے ٹاپک میں شیطان کا ایک وار بھی انکلوڈ کر رہا ہوں۔ اب شیطان پتہ کیا وار کر رہا ہوگا؟ ہائے ہائے اتنا مردود ہے نا، یہ اس بیان میں بھی ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوگا، یہ عبدالحبیب بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے نا مسجد میں اعلان کرواتا ہے، وہ فلاں آدمی ہے نا نیکیاں بڑی بتاتا ہے، وہ ہمیں کوئی اور یاد دلا رہا ہوگا، ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرنے دے گا۔ ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریاکار کہہ سکیں، کیونکہ اگر نیکی کوئی اعلانیہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو اس کو ثواب ہے۔ کیا ہے انما الاعمال بالنیات، میں اپنے دل کو تو چیک کر لوں، ہم اپنے دل کو سب چیک کریں، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا کہ میں جب اعلان کرنے کی سوچتا ہوں، میں جب وہ واٹس ایپ یا فیس بک پہ لگاتا ہوں، میں جب دوستوں کو بتاتا ہوں قرآن اتنا پڑھا، تلاوت اتنی کی، بس یار آج آفس میں غریب بندہ آیا تھا بڑا پریشان تھا، میں نے تو یار اس کو فوراً 25,000 روپے دے دیے، یہ کس لیے کہا؟ اگر اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا کہ اچھا ماشاءاللہ یار اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پلیز شیطان کے وار کو سمجھو۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ شہید جہنم میں جائے گا، وہ شہید جو جہاد کر رہا ہے مگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ سخی جہنم میں جائے گا جو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے مگر دکھاوے کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ کے ایک چھپتا ہوا سوال کر کے اگلے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں۔ اپنے آپ سے میں بھی سوال کرتا ہوں، میں خود اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ کبھی اکیلے میں سوال کرنا اپنے آپ سے، کسی کو نہیں پتا، دنیا میں کسی کو نہیں پتا، بس میں جانوں میرا رب جانے۔ ثواب تو اس سے ہی لینا ہے، جنت میں تو اسی نے داخل کرنا ہے اپنے کرم سے، میں کیوں دنیا والوں کو بتاؤں؟ اچھا پھر اخلاص، ریاکاری کے اگینسٹ کیا ہے اخلاص؟ اخلاص کی تعریف پتہ کیا ہے؟ آئے ہائے علماء بھی کمال کرتے ہیں، ایک جملے میں گلی مکا دیتے ہیں، کہتے اخلاص کی تعریف یہ ہے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ۔ ہم میں سے کوئی چاہتا ہے میری خطائیں پتہ چلیں کہ میں نے کل کیا گناہ کیا، پرسوں کیا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، کسی کو میری خطا نہیں پتہ چلنی چاہیے، ہم چھپاتے ہیں مگر نیکیاں سب کو پتہ چلنی چاہیے۔ سمجھو اس وار کو شیطان کی۔ تیسرا عمل میں نے بتا دیا آپ کو، ریاکاری۔ چوتھا عمل جس سے ملتا جلتا ہی ہے، وہ بھی اعمال برباد کرنے والا عمل ہے، اور وہ ہے خود پسندی۔ انسان جو ہے نا اپنے اندر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ہائے ہائے میں 70 سال نمازیں پڑھوں، 70 سال روزے رکھوں، صدقے خیرات کروں، اور ایک خود پسندی میرے سارے اعمال برباد کر دے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اپنے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے، تو جب سفر پر جا رہے تھے تو سرائے خانہ آیا، رات کو سو گئے قافلے والوں کے ساتھ۔ باپ بیٹے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی۔ جب تہجد پڑھی نا تو بیٹے نے ابو کو کہا ابو یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے۔ تو والد نے بیٹے کو بڑا کمال کا جواب دیا کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا ہی تھا۔ سمجھائی بات؟ یہ جملہ بڑا کمال کا ہے۔ آپ تہجد پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے نا، اور اپنے آپ کو میں نے تہجد پڑھی، دیکھو یار یہ سب سو رہے ہیں، یہی تو خود پسندی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کا اپنا ہی کمال سمجھ رہے ہیں، اللہ کی عطا نہیں سمجھ رہے اسے۔ خود پسندی نہیں آنی چاہیے۔ 70 سال کے عمل برباد کرنے والا میں نے عمل آپ کے سامنے رکھا۔ اب میں آخری بات، ایسے بہت سارے اعمال ہیں لیکن ظاہر ایک بیان میں